وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی لحظت تقدیم و اعزاز حضرات علماء کرام، اخص بالذکر حضرت فضیلۃ الشیخ عبدالرؤوف مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، حضرت فضیلۃ الشیخ ورلڈ سیکرٹری جنرل فضیلۃ الشیخ الدکتور احمد علی سراج صاحب حفظہ اللہ ودامت فروغہ وبرکاتہ، امیر انٹرنیشنل پاکستان، سیکرٹری جنرل حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب حفظهم اللہ جمیعا ورعاہم۔ کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے تو صرف 3 یا 4 پوائنٹ کی طرف میں دھیان گوئی کروں گا اور انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں سب حضرات کو مکہ المکرمہ سے حضرت فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سعید عنایت اللہ احمد مکی زید مجدہم کو سلام عقیدت آپ سب حضرات کو اور دعاؤں کا گلدستہ تحفتاً آپ حضرات کو میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو نقطہ ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ اس مبارک ختم نبوت کانفرنس کے جو قائمین اور منتظمین ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سب حضرات کو جزائے خیر دے اور ان جہود کے اوپر اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں: الذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الأعمال وأفضلها والدفاع عنه لهو من أشرف الأعمال، بل الانشغال به لهو أفضل من الانشغال بأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مکین امت خضرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکیداری، ان کا دفاع، ان کی عزت کا تحفظ، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے اقوال میں انشغال سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صاحب اقوال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا نقطہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کرنا ہے کہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو جب میں انگلینڈ میں یا برطانیہ میں قیام پذیر تھا تو اس ٹائم پہ کچھ حضرات دفتر میں تشریف لائے، اور سننے والی بات ہے، وہ حقیقی واقعہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ دینی سوالات کیے۔ اس کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ تو مکہ مکرمہ سے ہیں، آپ کو عربی زبان بھی آتی ہوگی اور آپ ابن العربی کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا جی جانتا ہوں، اور اسی ٹائم مجھے اندازہ ہو گیا وہ کس طرح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں وہ اشارہ مسئلہ توفیق کی طرف کرنا چاہ رہے تھے، اصل میں وہ اشارہ مسئلہ ختم نبوت کی طرف کرنا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ
کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس کے دوران تاکہ تھوڑا سا جو سنت مطالعہ ہے وہ بھی ہو جائے. تو اس کے دوران میں نے والد گرامی حضرت فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سید عنایت اللہ صاحب کو پوچھا کہ ان کے یہ سوالات ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے مناظرہ کیا جائے, کس طریقے سے ان سے بات چیت یا ڈائلاگ کیا جائے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ بنسبت آپ اتنے جو مشکل مسائل ہیں یا جس کو کہتے ہیں توفیق کا مسائل ہیں ان میں الجھنا نہیں, اس سے پہلے حیات مرزا کے بات کرنا, اس سے پہلے کذبات مرزا کے ان سے بات کرنا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت دعوت کے لیے تشریف لائے, جب انہوں نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اس سے پہلے انہوں نے فرمایا ارائیتکم لو انی اخبرتکم ان خیرا من سفح هذا الجبل اکنتم مصدقیا قالوا ما جربنا علیک کذبا, کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس جبل صفا کے پیچھے کوئی گھوڑا ہے تو آپ مجھے سچا پائیں گے؟ تو سب نے فرمایا جی آپ صادق امین ہیں. تو ہر نبی نبوت دعوت سے پہلے اپنے کریکٹر کو, اپنے اخلاق کو, اپنے جو اس کی سوسائٹی میں لائف گزری ہوتی ہے اس کو پہلے دلیل بناتا ہے, پھر نبوت کا دعویٰ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجتبان اور صفان. آخری بات, اور اس میں میں اپنی بات ختم کروں گا, کہ داعی جو ہے یا مبلغ دین جو ہے اس کو ہمیشہ دین کا داعی ہونا چاہیے, نہ کہ فرقہ واریت کا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام. تو داعی کو آج کے عصر حاضر کے مطابق فقہ واقع, مستجدات, سیاق و سباق, جو بھی واقع کی چیزیں اس سے اچھی طریقے سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے, اور حکمت کے ساتھ, جیسے اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وما علینا الا البلاغ.